قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے انہی شان مطابق یاد منا. جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے انہی شان مطابق یاد منا. این یاد منا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا. آپ ذرا آواز بڑھی کر دیں. جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے انہی شان مطابق یاد منا. این یاد منا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا. میاں ساڑے نال منا تیری مرضی ہے, ساڑے نال منا تیری مرضی ہے, یا انج تھی کہ آزاد منا منظور نہ من کہیں ملہ دیجے مومن ہے میلاد منا. جے نندر آئیتا سجاد تھیون, جے نندر آئیتا سجاد تھیون, شکوک شکوے تو پاک تھیون, جے کہیں دے دل وچ مقام چاہنے نبی دے قدمے دی خاک تھی. لائکی صد عزو والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نات خانان ذی قدر قبلہ نقیب محفل و دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں, دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم و برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے, آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کوئی سریلا جشیلا یا کوئی گریلا خطیب نہیں ہوں, میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, چھوٹا سا عاجز سا بندہ ہوں. آپ لوگوں کو بڑی دور سے چل کر کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں, اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے, نہیں تو پھر فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے, میاں نمازی بنو تم دعا کر چلے. اللہ اکبر. تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان بخشی ہو, کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد, اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے سید کی فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ اعزاز. سبحان اللہ. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. قبلہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صدیاں قبل میرے حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے. صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے. آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا.
آپ ایکو بند کریں، پیچھے پھر بھی چھوٹی چھوٹی آ رہی ہے، آپ میری ایک آواز نہیں کر رہے۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھڑا کرو۔ اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتے چلے جاؤ گے۔ اللہ جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتے چلے جاؤ گے۔ اللہ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر کوئی اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا۔ جو چلے گئے ہیں ان کا چلے جانا مبارک ہو۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، صرف آپ میری شکل دیکھنے نہیں ہے، آپ کچھ لینے کے لیے بھی آئے ہیں، میں سنانے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ آپ لوگوں کی توجہ ہٹنی نہیں چاہیے، آپ میری طرف دیکھیں، کوئی بولتا ہے بولنے دیں، کوئی جاتا ہے جانے دیں، آنے جانے کو آپ مت دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں یہاں بیٹھنے کا حق ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جس مقصد کے لیے آیا ہوں انشاءاللہ مقصد پورا کر کے جاؤں گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں قبلہ میرے نبی کی چوکھٹ پر اگر کوئی اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا ہے۔ میں قربان جاؤں، کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر کوئی دشمن آ جاتا تو دشمن کے سر پر بھی میرے کریم نبی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، تم کس نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہو؟ تم کس نبی کی کلمہ پڑھنے والے ہو؟ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو نا جس نبی نے دشمن کی بیٹی کی سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے، جس نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا۔ ہے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ خاموش ہو کے سنیں، سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ آپ نے کافی دیر سے سبحان اللہ بولتے چلے جا رہے ہیں، کافی دیر سے، ایک دوسرے کے کان بند نہیں ہوتے، میرے تو کان بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ آپ خاموش ہو کے میری گفتگو سنیں، میں کیا کہنا، میں یہاں سنانے آیا ہوں، سننے نہیں آیا۔ قبلہ میرے کریم نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا تھا، مگر افسوس ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ کل تک بھائی بھائی کا بازو ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا کندھا ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا ساتھی ہوا کرتا تھا۔ ہے آج اس معاشرے میں بھائی بھائی کا کوئی کندھا نہیں رہا، کوئی ساتھی نہیں رہا۔ اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو دشمنوں کی صف پر سب سے پہلے ہمیں ہمارا بھائی ہی دشمن نظر آتا ہے۔ اور نادانو، میرے نبی نے کیا کیا تھا؟ غیروں کو اپنا بنایا تھا، اور تم لوگوں نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ جب یہ بات آتی ہے تو مجھے اس یہودیہ عورت کی تڑپتی کہانی یاد آ جاتی ہے، اس یہودیہ عورت کی تڑپتی داستان یاد آتی ہے۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ تڑپتی داستان ضرور سناتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک بار سننے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ قبلہ، وہ ایک یہودیہ عورت تھی نا، اس کا ایک بچہ تھا، یہودیہ عورت، غریب سی عورت ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے، گھر میں دو جی رہتے ہیں، ایک یہودیہ عورت رہتی ہے، ایک اس کا چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک
آدھا دن غربت میں گزرا ہو تو میاں وہ تڑپتی داستان بھی ضرور سنے گا. جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن اگر میں کوئی سریلا گریلا خطیب ہوتا کان پہ ہاتھ رکھ کے جانے دیتا, یا پھر سپیکر پھاڑنے والے خطیب بھی بہت ہوتے ہیں, اگر میں وہ ہوتا تو میرے خیال میں اللہ اکبر واہ واہ ہاتھ لہرانا آگے پیچھے سب کچھ کرنا ہوتا. میں نے آپ لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ بولیں یہ کریں, میں صرف آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں, میرے قیمتی جملے ضائع نہ کیجیے گا. قبلہ غریب ہی غریب ہے وہ عورت, یہودیہ عورت ہے, مسلمان نہیں, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے, غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے, اس کا ایک بچہ ہے آئے گھر میں, امیر کا جنازہ نکل گیا ہے, غربت عروج پر آ گئی, ماں کا ایک ہی لباس تھا آج وہ بھی پھٹ گیا, جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا تھا, دوسرا لباس تھا نہیں پہننے کو. اللہ اکبر. قبلہ اس یہودی بچے نے اپنی ماں کا جب ننگا جسم جھلکتے دیکھا تو اس یہودی بچے نے کہا ماں تیرا ایک ہی لباس تھا آج وہ بھی پھٹ گیا ہے, اب تو جگہ جگہ سے جسم بھی ننگا نظر آنے لگا. ماں کیوں نہیں میں چلتا ہوں اپنے سگے چاچا جی کے گھر, جا کر اس کے آگے اپنی فریاد کرتا ہوں چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے, میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے, خدا کے لیے تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں. قبلہ یہ بچہ غریب سا بچہ, یتیم سا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ چاچو جی کے گھر, مالدار چاچا کے گھر. کیا لینے؟ چادر لینے, ماں کا جسم ڈھانپنے کے لیے. جب یہ غریب سا یتیم سا بچہ یہودی بچہ اپنے چاچا جی کے گھر میں گیا, اس نے دستک دی, چاچو جی نے دروازہ کھولا, اوئے کیا لینا ہے؟ چاچو جی نے کہا, اپنا بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے, میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے, میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے, اب جگہ جگہ سے جسم چلک رہا ہے, خدا کے لیے میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, میں چادر لینے کے لیے, تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں. قبلہ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس جا ہی رہا تھا, راستے میں سے ایک شخص مل گیا, اس شخص نے کہا بچے او خیر تو ہے کیوں رو رہا ہے؟ اس بچے نے کہا نہ پوچھ میاں, میری ماں بے لباس بیٹھی ہے, میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے, چاچو جی کے گھر میں گیا تھا لباس لینے, اس نے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا, ہے دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی. اس شخص نے کہا بچے رو مت, پریشان مت ہو, اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا, میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا, جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا, غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. بچے اس طرح کر چلا جا صحن حرم میں, وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے, میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا, اس کے دروازے پر اگر غیر بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس. قبلہ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا, یہودیہ ماں کے پاس, کہتا ہے ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے, اس نے دھکے دے کر مجھے حویلی سے باہر نکال دیا, راستے میں سے خالی ہاتھ آ ہی رہا تھا, ایک شخص مل گیا, اس نے کہا بچے رو مت, چلا جا صحن حرم میں, وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے, میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. ماں نے کہا نہیں بیٹا, اس محمد نام کے شخص کے پاس نہ جانا, میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ جس کو ملتا ہے نا اگلے کا دھرم چھین لیتا ہے, وہ جس کو ملتا ہے اس کو اپنا ہی بنا لیتا. کہ بچے ایسا نہ ہو
کہ تیری ملاقات اس نبی سے ہو جائے کہ ایسا نہ ہو تیرا دھرم چاہتا بھی نہ رہے، وہ تجھ سے تیرا مذہب چھین بھی نہ لے۔ بچے نے کہا نہیں ماں، میں مذہب کا پکا رہوں گا، میں دھرم کا پکا رہوں گا، جاتا ہوں چادر لینے، اگر چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو میں اسے پہلے بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں۔ قبلہ یہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، کہاں جا رہا ہے؟ سین حرم۔ کس کو ملنے؟ میرے نبی کو ملنے۔ کیا لینے؟ یہودی ماں کے لیے چادر لینے۔ اس بچے نے جیسے ہی صحن حرم میں قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے بیٹھے ہوئے۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا بچے خیر تو ہے، کس بات نے تجھے تڑپایا ہے اور کسی نے مارا ہے؟ بچے نے کہا نہیں چاچو، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں چادر لینے، اگر چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دو میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ جب اس بچے نے اپنی تڑپتی فریاد، آپ یہ کو بند کریں، میری آواز سے نہیں آ رہی، خالی کر دیں، ایک آواز کر، اللہ تعالیٰ آپ کو سمپل کر دیں، جزاک اللہ۔ جب اس بچے نے اپنی تڑپتی کہانی سنائی، اللہ اکبر، اس بچے نے کہا چاچو جی اے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، اے ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب تو جگہ جگہ سے جسم ننگا نظر آنے لگا، چاچو جی ہم نے صبح کھانا بھی نہیں کھایا، شام کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے۔ آئے جب اس یتیم یہودی بچے کی زبان پر روٹی کا نام آیا تو اس غریب بچے کی چیخ نکل گئی، ادھر سے وہ یتیم بچہ غریب یہودی بچہ رو رہا تھا، ادھر سے میرے کریم نبی اپنی جگہ سے اٹھے، اس بچے تک گئے، میرے کریم نبی نے اس یہودی بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، رکھ کر کہنے لگے او بچے رو مت، تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے، اور یہ صحن حرم ہے، یہ میرے یار کا گھر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں۔ اے میرے کریم نبی کے پیارے امتی، میرے نبی نے جیسے ہی سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی نے اپنی رحمت والی چادر اتاری، اس بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا، جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا۔ قبلہ یہ بچہ توڑتا ہوا خوشی خوشی نبی سے رحمت والی چادر لے کر گھر کی طرف گیا، اس نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ یہودی ماں لیٹی ہوئی، ماں لیٹی ہوئی، اس نے جاتے ہوئے وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی، جاتے ہوئے وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی۔ ہائے میں قربان جاؤں، وہ رحمت والی چادر جیسے ہی اس یہودی ماں کے اوپر گئی، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا، کہیں اپنا مذہب تو نہیں دے کے آ گیا؟ بچے نے کہا ماں نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، میں نے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا کہ چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اماں اس نے مذہب کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا، چادر بھی دے دی ہے، ماں مبارک ہو، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں۔ ہائے ماں کی چیخ نکل گئی، ماں رو کر کہنے لگی بیٹے تو سگے چاچا جی گھر میں گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ہائے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا اتنا خیال رکھتا ہے. جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا اتنا خیال ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اے یہودی یتیم غریب بچے، تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے. یہ صحن حرم ہے، یہ میرے یار کا گھر ہے. یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں. آئے جس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا. ہم نے اس غریب کا جینا بحال کر دیا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش، اپنے پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیوں میرے کریم رب اب تو مجھے موت ہی دے دے، تیرا یہ ظالم معاشرہ مجھے جینے نہیں دیتا. ہم نے اپنی پیسے کی نمائش، خزانے کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے کہ غریب خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا. اہل علم لوگ، اہل عقل لوگ، اہل زبان لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں ایک اہم بات کہنا چاہوں گا کہ قبلہ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی بیٹی کو دینا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو. پتہ نہیں آپ کے یہاں رواج ہے یا نہیں. جس گاؤں میں میں رہتا ہوں قبلہ وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو. میں نے کہا نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بڑے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بڑا باپ اپنی بڑی کمر پہ بڑی لاد کے صبح شام محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے. اگر کوئی پوچھ لے بابا جی تجھے نیند نہیں آتی تو بابا جی کی چیخ نکل جاتی ہے. بابا جی رو کر کہتا ہے چپ کر بیٹے، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے کہ آج میرے ظالم معاشرے نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا. اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا. زمانہ جاہلیت میں عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی. کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے. زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش، اپنے پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ غریب کا کھانا خراب کر دیا. پھر میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا. اور میں کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے. میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں علماء کی موجودگی میں میں ایک اہم بات دینا چاہوں گا. میاں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے
جا رہا ہوں، یہ ذہن نہ کیجیے گا۔ قبلہ کہنا یہ چاہتا ہوں، صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ ہم غریب کے گھر میں روٹی دیتے ہیں، ہم محلے میں کسی غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں رواج ہے نہیں، جب ہمارے محلے میں کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر میں پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، اور نادانو مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آ کر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، اور تمہاری بعد میں روٹی دی کس کام کی؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو، وہابی ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا شاہ جی فی الحال نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ نادانو مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے کون کون سے حقوق پورے کیے ہیں؟ تمہارے محلے کا غریب ہمسایہ روٹی روٹی کرتا مر گیا، تمہیں حیا بھی نہ آیا۔ وہ غریب بڑا باپ جو اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا، دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات محنت مزدوری کرتا رہا۔ اس نے غربت میں اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اچھا مستقبل بنایا، بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے، اچھے نصیب کے لیے وہ بڑا باپ بڑی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، لیکن میرے ظالم معاشرے نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اور نادانو تم نے مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جنہیں مر گئے ہیں نتا مر گئے ہیں، میں کو جیون دے قبرستان دا دکھ، جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ۔ جوانو خدا کے لیے یہ جو جوانی کے لمحے یہ بہت ہی غنیمت ہے۔ جوانو اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ جوانو یہ وقت بڑے والدین کو دکھ دے کر، بڑے والدین کو تڑپا کر ان سے بد دعا لینے کا نہیں ہے، نہ جوان نہ۔ یہ وقت بڑے والدین کا حیا کر کے، بڑے والدین کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ پھر میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو او نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نا اللہ کے دوست بن جاؤ، اور جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر لے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ اگر رونا
نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ دی. جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں. ان لمحوں میں آپ کچھ کر لیں, ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں. یہ دنیا کی روئے زمین کے اوپر ایک پھولوں کا بستر سجا ہے, جس بستر کو ہم اپنی زبان میں لذتوں کا بستر کہتے ہیں, خواہشات کا بستر کہتے ہیں. اس روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بستر سجا ہے. اللہ جوانوں اس پھولوں کے بستر کے اوپر خدا کے لیے کبھی نہ سونا. اگر اس پھولوں کے لذتوں کے خواہشات کے بستر کے اوپر سو کر تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. وہ ایک بادشاہ تھا, وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا. اس کی عادت تھی کہ کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے, ایک بستر سجایا جاتا تھا اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. اللہ ایک دن ایک لونڈی نے جھاڑو دینے والی کمرے میں گئی جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا خوبصورت پھولوں کا بستر سجا ہے. کہ بلا اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھ لوں. اس لونڈی نے کیا کیا, اس لونڈی نے اپنا جھاڑو نیچے رکھا, چڑھ گئی پھولوں کے بستر کے اوپر. اس لونڈی نے جیسے ہی اپنا سر رکھا وہیں اس کو نیند آ گئی. ادھر سے نیند آئی تو ادھر سے بادشاہ بھی نازل ہو گیا. بادشاہ نے دیکھا ہے 2 ٹکے کی نوکرانی پھولوں کے بستر, وہ بھی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی ہے. قبلہ بادشاہ نے نہ اور دیکھا نہ تاؤ, بادشاہ نے چھڑی اٹھائی اس لونڈی کو مارنے لگ گئے, پیٹنے لگ گئے. لونڈی کی جب آنکھ کھلی دیکھتی ہے بادشاہ مار رہا ہے اور میں بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی ہوں, تو بادشاہ اوپر مار رہا ہے. لونڈی کیا کرتی, روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے چھڑی رکھی نیچے, کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے. اس نے جو وجہ بتائی, جوانوں سونے کی تختی پہ لکھنے والا وہ جملہ ہے, دل کے کانوں سے سننے والا جملہ ہے. بادشاہ مار رہا تھا, نیچے نوکرانی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے چھڑی نیچے رکھی, پوچھا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے. اس نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے, اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئی اسے اتنی سزا مل رہی ہے, اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی. یہ دنیا کے اوپر ایک پھولوں کا بستر سجا ہے. خدا کے لیے اس پھولوں کے بستر کے اوپر, اس لذتوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. جوانو اگر تمہاری آنکھ لگ گئی اس پھولوں کے بستر کے اوپر تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. ایک اپنا مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی, بہت ہی حسین اور جمیل عورت. اب یہ جو حسن کے مارے مارے نوجوان پھر رہے نا, یہ دل کے کانوں سے. مدینہ شریف کی سرزمین پر ایک بہت ہی حسین اور جمیل عورت رہا کرتی تھی, جس کے حسن کی لوگ مثال دیا کرتے. حسن کی ملکہ, حسن کی شہزادی رہا کرتی تھی. کہ وہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے. روزانہ پہلے یہ تھا کہ لوگ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتے تھے, اور یہ خوبصورت حسن کی ملکہ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی. تو کسی نوجوان نے اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, وہ نوجوان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا. روزانہ راستہ روکنے آ جائے. ایک دن اس خوبصورت عورت نے پوچھ لیا, نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے, اور تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے, کیوں مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کچھ کہنا چاہتا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے. اس نوجوان نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے, بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے. میں تیرے حسن پہ ہزاروں بار قربان, میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں, تجھ سے عشق
کر بیٹھا ہوں، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا میاں، نوجوان نے کہا اے حسن کی ملکہ، میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تیرے نام پہ میرا سب کچھ قربان، میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، محبت کر بیٹھا ہوں، لہذا میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس خوبصورت عورت نے کہا اے نوجوان، تو مجھے پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں تجھے پانا چاہتا ہوں۔ اس خوبصورت عورت نے کہا یہ تو کوئی مشکل والی بات نہیں، اے مجھے پانے کی تو کوئی مشکل والی بات ہی نہیں۔ کہا نوجوان میرے پاس ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر میں تیری ہوگی۔ اس نوجوان نے کہا اے حسن کی ملکہ جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ تجھے پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں وہ بھی لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کتنے دن؟ جوانوں کتنے دن؟ اے نوجوان 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پر میں تیری ہو گئی، سودا پکا ہو گیا۔ اس نوجوان نے کہا یہ تو کام ہی ایسا ہے کہ بلا فوراً اس نے وضو کیا، مسجد نبوی میں نمازوں کے اوپر نماز، سجدوں کے اوپر سجدے۔ خوبصورت عورت کو پانے کے لیے اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، مسجد کے ساتھ یاری لگا لی، نماز کے ساتھ دوستی لگا لی۔ جوانوں یہاں میں تمہیں ایک اہم بات دینا چاہوں گا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صاحب، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے نہ ہی آخرت کے رہتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، امام علی مقام امام حسین نے، کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، فرمایا مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر آپ کی شان پر ایک بات تو بتائیں، کہا جی میرے امتی بولی۔ میرے حضور سے پوچھا گیا حضور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ وہ فجر کی نماز پڑھنے والوں، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھنے والوں، میرے حضور سے پوچھا گیا حضور کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میں قربان جو میرے نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی، پکا یقین کر لینا۔ قبلہ اس نوجوان نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، مسجد کے ساتھ عشق، خوبصورت عورت کو پانے کے لیے نمازوں کے اوپر نمازیں پڑھتا رہا۔ ہائے میں قربان جاؤں، ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ قبلہ جب 40 دن مکمل ہوئے، جوانوں توجہ، جب 40 دن مکمل ہوئے تو یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے پر کھڑی تھی۔ اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے پانے کے لیے، مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی، لہذا تو نے میری شرط کا احترام کیا، مجھے پانے کے لیے 40 دن نمازیں